علیکم، ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں مقدس چودھری اور خبر شامل کرتے ہیں۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک نمبر 78R اور گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول چک نمبر 78R بھی بند۔ اساتذہ اور ٹیچرز کا تالے لگا کر اور سیاہ پٹیاں باندھ کر شدید احتجاج۔ اسکولز کے اساتذہ اور ٹیچرز کا اپنے حقوق اور قائدین کی گرفتاری، اسکولز کے پرائیویٹ کرنے پر اسکولز میں احتجاج۔ یاد رہے کہ اسکول کے اساتذہ ٹیچرز کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے ہمارے قائدین کو حق کی آواز بلند کرنے پر رات کا گرفتار کر لیا۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں اساتذہ نے تدریسی عمل غیر معینہ مدت تک روک دیا ہے۔ علاوہ ازیں پنجاب بھر کی طرح میاں چنو تلمبہ چک نمبر 14/8R، چک نمبر 17/8R ہائر سیکنڈری اسکول، بی برانچ ہولڈر، بی برانچ بوہروالا 6/8R اور تحصیل بھر کے تمام اسکولز کو بند کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ ٹیچرز کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک تدریسی عمل تعلیمی اداروں میں معطل رہے گی۔ ٹیچرز نے مزید کہا کہ سرکاری تعلیمی اداروں کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ پنجاب حکومت لیو انکیشمنٹ کا ترمیمی فیصلہ فوری واپس لے اور پنشن رولز میں ترمیمی فیصلے کو بھی فوری واپس کیا جائے۔ اسکول اساتذہ کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کی معطلی کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ہوگی۔ پنجاب بھر کے ٹیچرز 2 ماہ سے سراپا احتجاج ہیں۔ پنجاب کے اساتذہ کے حقوق وفاقی طرز پر بحال کیے جائیں۔ رپورٹ میں ثاقب میاں چنو۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول ہیڈ کوارٹرز کی ماہ ستمبر کی کارگزاری رینکنگ جاری۔ ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی راؤ عبدالکریم صاحب اور ڈی آئی پی ایچ پی رانا اطہر وحید صاحب نے پنجاب ہائی وے پیٹرول کی ماہ ستمبر کی کارگزاری کا صوبائی سطح پر جائزہ لیا، جس میں پیٹرولنگ پوسٹ اڈا پل گجیانی ضلع بہاول نگر نے زیر ہدایت ایس پی پی ایچ پی بہاولپور ریجنل ملک مزمل حسین صاحب اور ڈی ایس پی پی ایچ پی ضلع بہاول نگر چودھری طلب حسین صاحب دستیابی اور تکنیکی وسائل کو مؤثر طریق استعمال میں لاتے ہوئے 3 مجرمان، اشتہاری اور 2 عدالتی مغروان کو گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ 3 مختلف مقدمات میں کل 67 لیٹر شراب برآمد کی، مزید برآں 30 کلوگرام ہیروئن اور 1 چوری شدہ موٹر سائیکل، 1 چوری شدہ کار اور 1 رائفل برآمد کرکے ملزمان کو پابند سلاسل کروایا۔ جدید تکنیکی وسائل میں ای پی پی پر مؤثر چیکنگ کرتے ہوئے مجموعی طور پر 8303 شہریوں اور 8750 گاڑیوں کو آن لائن چیک کرنے کا عمل مکمل کیا اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ضلع بھر میں اول پوزیشن حاصل کی بلکہ ریجنل بہاولپور میں بھی اول پوزیشن حاصل کی، جس پر افسران بلا نے پوسٹ انچارج سیف الملوک، سب انسپکٹر اور جملہ اسٹاف کو شاباش دی۔ اہل علاقہ نے پیٹرولنگ پوسٹ پل گجیانی کی جملہ کارروائی کو سراہا۔ اس موقع پر پوسٹ انچارج سیف الملوک، سب انسپکٹر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محفوظ شاہراہ محافظ پنجاب پی ایچ پی کا بنیادی نصب العین ہے، جس پر کاربند رہتے ہوئے آئندہ اسی طرح مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بہاول نگر قائد اعظم پریس کلب کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر قائد اعظم پریس کلب نے کی۔ میں محمد افضل بٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب کو لیگل ایڈوائزر نامزد ہونے پر قائد اعظم پریس کلب تمام عہدیداران ممبران نے پھولوں کی مالائیں پہنائیں اور مبارکباد پیش کی۔ ماہانہ اجلاس میں کلب اعضاء کی نئی ممبرشپ بھی اوپن کی گئی اور بہاول نگر سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات نے شمولیت کرنے کی درخواست دی۔ صدر قائد اعظم پریس کلب جناب چودھری طارق محمود نے بات چیت کرتے ہوئے تمام ممبران اور عہدیداران علاقائی مسائل اجاگر کرنے کا کہا اور مزید بہاول نگر میں ہونے والی چوری، راہزنی اور ڈکیتیوں پر اہم کوریج کرنے کی ہدایات جاری کی۔ واضح رہے گزشتہ روز قائد اعظم پریس کلب کے سینئر ممبر روزنامہ سما اخبار کے نامہ نگار ملک آصف رضا کا موٹر سائیکل چوری ہوا، جس پر پولیس نے FIR درج ہوئی۔ پولیس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہونے پر اپنے نمائندگان اور عہدیداران کو اہم ہدایات جاری کی اور آئندہ اجلاس میں احتجاج کی کال دینے کا فیصلہ کیا۔ 10 جج نے پورے ایکٹ کو برقرار رکھا جبکہ 5 جج نے اختلاف کیا اور ایکٹ کو خلاف آئین قرار دیا۔ اس ایکٹ میں سیکشن 5(1) میں اپیل مؤثر مستقبل پرو ایکٹیو حق دیا گیا تھا۔ اس شق کی حد تک پچھلے 5 ججز کے ساتھ یحییٰ افریدی صاحب بھی مل گئے اور یہ شق 9(6) کے ساتھ برقرار رہا، یعنی اس شق کی حد تک 9 ججز نے اختلاف کیا۔ اگلا شق 2(5) ہے جس کے تحت اپیل کا حق پری پروسیکیوٹیو تھا، یعنی کہ یہ ایکٹ ماضی کے کیسز جیسے کہ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کیس پر بھی نافذ ہوتا۔ اس شق کو 8(7) کے تناسب سے غیر آئینی قرار دیا گیا اور اختلاف کرنے والے ججز میں قاضی فائر عیسیٰ صاحب کا نام بھی ہے۔